الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المؤمن المتفنن التواب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کر لو. توبہ نصوح کر لو اے ایمان والو. عربی زبان کے اندر اصل ناصح کہتے ہیں خالص شہد کو، جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. تو گویا کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ خالص اللہ کے بن جاؤ جس میں ملاوٹ باقی نہ رہے. عربی زبان کے اندر نصاحت الثوب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پھٹ جائے پھر اسے سی لیا جائے، اس کو مرمت کر دیا جائے. تو گویا کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر جوڑ لو. اپنی ایمانی زندگی کے اندر جو شگاف پیدا ہو گیا ہے، ایسی توبہ کر لو کہ اس کی مرمت ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ نے انسان کے اندر گناہ کرنے کا میلان رکھا ہے. اللہ نے انسان کے اندر گناہ کرنے کا میلان، رجحان رکھا ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ساری بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے. تین مختلف قسم کے انسان ہیں. ایک انسان تو وہ ہے گناہ کرتا ہے اور سرے سے گناہی کا انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا. یہ کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے. ایک طبقہ تو یہ ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس گناہ کو جائز بنانے کے لیے بہانے بناتا ہے. مانتا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن بہانے بناتا ہے کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. شیطان نے نافرمانی کی، بہانہ بنایا، فلسفہ بنایا، کہانی گھڑ لی. تیسری قسم کا انسان ہے گناہ کرتا ہے، اقراری مجرم بنتا ہے، اپنے غلطی کا اعتراف کرتا ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے ایسے روئے اور بڑی بے بسی کے ساتھ روئے کہ اللہ تو بتا، تو اسے معافی کیسے مانگوں؟ کتنے بے بسی کے انداز ہے. اب تجھے میں کیسے مناؤں؟ اب تو بتا، تو جس سے راضی ہوگا میں وہ کروں گا. جب اس قسم کی بے بسی کا اظہار کیا تو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اللہ نے پھر کلمات خود ہی سکھا دیے. اور کلمات کیا سکھائے؟
آدم کی اولاد کو گناہوں کی زندگی سے نجات کا ایک بہترین نسخہ عطا فرما دیا. دنیا میں آنے سے پہلے گناہوں کا تریاق آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اللہ حکیم ہے نا، جب اس نے انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی ساتھ بھیجا ہے. جب بیماری اس کے اندر ہے تو علاج بھی ساتھ بھیجا ہے. گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاق بھی ضرور پیدا کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی لیکن اعتراف کیا، اللہ نے معاف کر دیا. تو گناہ تو انسان کی طبیعت کے اندر ہے، اس کی طرف میلان ہے. لیکن میرے عزیزو، جس طریقے سے حق کی پہچان ضروری ہے، نیکی کی پہچان ضروری ہے، اسی طرح باطل کی پہچان اور گناہ کی پہچان بھی ضروری ہے کہ گناہ کہتے کسے. گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو. اس لیے کہ آج کا یہ بھلا انسان گناہ اسے سمجھتا ہے جسے لوگ غلط سمجھتے ہیں. آج کا یہ بھلا انسان اسے گناہ سمجھتا ہے جو معاشرہ جسے گناہ سمجھتا ہے، جسے سوسائٹی برا جانتی ہے. آپ دیکھا ہوگا کہ واک بھی کر رہی ہوگی خاتون، ہاتھ بھی تسبیح بھی ہوگی، لیکن بے پردہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بے پردہ ہونا یہ معاشرے کے اندر برا نہیں رہا. ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی لیکن سود کی قسطیں لینے بھی جا رہا ہوگا، اس لیے کہ سود لینا معاشرے کے اندر برا نہیں رہا. رفائی کام بھی بہت اونچے اونچے کرے گا، لیکن لوگوں کی جسے کہیں کہ پیمنٹ بھی روک کے رکھا ہے اس نے، سال ہو گئے. جھوٹ بھی اس کا عادت اور مزاج بن چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اب یہ برا نہیں رہا. بظاہر اس کی حالت بہت دینداروں والی، لیکن گھر کے اندر یہ بھی شرعی پردہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں جو برا نہیں ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کی حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ ہے کیا. وہ نہیں جسے معاشرہ گناہ سمجھے، جسے سوسائٹی گناہ سمجھے، جسے لوگ برا سمجھے. الغیبت اشد من الزنا. معاشرہ زنا کو برا سمجھتا ہے، غیبت کو برا نہیں سمجھتا. کر رہی ہے، بیٹھی ہے غیبت کر رہی ہے، بیٹھا ہے یہ غیبت کر رہا ہے. ارے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے یہ غیبت. سوچئے ذرا، گناہ زنا کا تصور کیجئے، اس کی شدت کا احساس کیجئے، اس کی گندگی کا احساس کیجئے. اور پیاری نبی کی زبان کیا کر رہی؟ الغیبت اشد من الزنا. یہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، لیکن چونکہ معاشرہ نہیں برا سمجھتا. بیٹی اگر گندگی کرے گی تو سبھی پریشان، اور یہاں وہ غیبت کر رہی ہے، کسی کو پریشانی نہیں، اس لیے کہ معاشرہ جو برا نہیں سمجھ رہا. تو میرے عزیزو، گناہ کی حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تب توبہ کی حقیقت نصیب ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ آج میں اپنے آپ کو توبہ طائب سمجھتا ہوں، لیکن میری زندگی میں بے شمار گناہ ہیں جنہیں میں نے گناہ کی فہرست سے نکال رکھا ہے. اس لیے کہ میں نے اپنی فہرست گناہوں کی اور بنا رکھی ہے. میرے اپنے ذہن میں ایک گناہوں کی فہرست ہے جسے میں گناہ سمجھتا ہوں. باقی جو اللہ کے ہاں گناہ ہے وہ فہرست میں نے بہت مختصر کر دی ہے. تو اس لیے میرے دوستو، گناہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کھلائے، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ گناہ ہے. چاہے معاشرہ اسے اپنی جسے کہیں کہ اپنے معاشرے میں اسے پسند کرے، چاہے سوسائٹی میں اس کا کتنے ہی رواج کیوں نہ ہو جائے، چاہے اس گناہ کے کرنے والوں کو لوگ بہت اچھے القاب سے کیوں نہ پکاریں، لیکن وہ گناہ رہے گا. گناہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ زہر پر مٹھاس لگا کر آدمی نگل لے.
بظاہر میٹھی لیکن اندر زہر موت ہے. گناہ کرنے میں بظاہر لذت ہے لیکن حقیقت میں روحانی موت ہے. یا گناہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ ایک خارشی شخص کھجلاتا ہے تو کھجلانے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیپ نکلتی ہے، زخم پڑتے ہیں، جلن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو یہی حال گناہ کا ہے کہ بظاہر تھوڑی دیر کی لذت ہے، پھر بے چینی ڈیرے ڈال لیتی ہے، نیندیں اڑا دیتی ہے، سکون اچاہٹ کر دیتی ہے، راحت ختم کر دیتی ہے، زندگی کا لطف سے یہ شخص محروم ہو جاتا ہے. تو گناہ کی حقیقت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ وہ جو اللہ کی نافرمانی، اسے گناہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد توبہ کی نوبت آتی ہے. ایک موقع پر علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. ایک دیہاتی آیا کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت نے فرمایا ھذا توبۃ الکذابین، بھئی یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. سادہ تھا، کہنے لگا حضرت آپ مجھے بتا دیں توبہ کی حقیقت، توبہ کیا ہے؟ جیسے ہم دیکھ بھی رہا ہوتے ہیں غیر محرم کو اور کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ الیاذ. یہ تو توبہ قابل توبہ ہے، یہ تو استغفار قابل استغفار ہے. فرمایا میاں یہ تو ھذا توبۃ الکذابین، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. توبہ کی حقیقت یہ ہے الندامہ. قیل یا رسول اللہ مت توبہ، توبہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام الندامہ، توبہ کی پہلی بنیادی رکن یہ ہے کہ آدمی کے اندر ندامت اور شرمندگی، احساس ضیاع پیدا ہو جائے. اپنی ماضی پہ ندامت، شرمندگی، یہ احساس ہو جائے کہ آج تک میں نے اپنے محسن کو کتنا ناراض کیا ہے، اس کی طرف سے نعمتوں کی برسات رہی ہے اور میری طرف سے اس کا بدلہ نافرمانی کی صورت میں نکلا ہے. یہ ندامت احساس پیدا ہو جائے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، شدید ندامت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت نصیب فرمائے گا. کہ ندامت ایسی تھی. تو پہلی چیز میرے دوستو وہ ہے اپنی زندگی میں ندامت ہو، توبہ کے موقع پہ شرمندگی ہو. اور ندامت کا ایک انداز اللہ نے قرآن میں فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. سبحان اللہ. کہ یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود بھی تنگ لگنے لگ جائے. یہ زمین گناہ کے بعد اپنے وسعتوں کے باوجود بھی تنگ لگنے لگ جائے، طبیعت کے اندر سخت گرانی ہو، طبیعت گھٹنے لگے. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ. جب یہ کیفیت مل جائے تو ساتھی پوچھتے ہیں توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ. یہ قرآن کی تصدیق ہے کہ ایسے شخص نے طرف اللہ نے توبہ قبول کر لی. فتح، پھر اللہ نے توبہ قبول کی. تو پہلی چیز میرے دوستوں سچی ندامت پیدا ہو جائے، احساس ضیاع پیدا ہو جائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اور دوسری چیز فرائض کی ادائیگی شروع ہو جائے. جو آج تک فرائض رہے ان کی ادائیگی شروع کر دے. کسی کا قرض کا فرض ہے، کسی کا مالی فرض ہے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، ان کی فرائض کی ادائیگی شروع کر دے. حقوق جتنے ادا کرنے ہیں ان کی ادائیگی شروع کر دے. پہلی چیز ندامت، دوسری چیز فرائض کی ادائیگی، تیسری چیز حقوق کی ادائیگی، چوتھی چیز مظلوم کا بدلہ دے. کسی کی غیبت کی، کسی کا مال لیا،
کسی کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگے. اگر اس کا دنیا میں ممکن نہیں اس سے معافی مانگنا تو اس کے لیے دعائے خیر دعائے استغفار کرتا رہے. اور پانچویں چیز ہے عزم کہ آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں. یہ عزم ہو. دوبارہ گناہ کا ہو جانا اس عزم کے منافی نہیں ہے. اپنی طرف سے عزم کر لے کہ آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. اور چھٹی چیز ہے کہ جیسے آج تک گناہوں کی لذت اس نے چکھی ہے, فوراً ہی نیکیوں کی لذت چکھنا شروع کر دے. وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ بہت معاف کرتا ہے, لیکن کسے؟ جو توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کر لے. بہت معاف کرتا. لیکن اللہ رب العزت نے معافی کس کے لیے ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ میں ایسے معاف کرتا ہوں. تو میرے دوستو یہ توبہ کی حقیقت ہے. اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی شان مغفرت جوش میں آتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی. پھر میری رحمت غصے پر غالب آ جاتی ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند قیدی عورتیں اور کچھ مرد آئے. ان میں ایک عورت کا بچہ گم ہو چلا تھا. وہ عورت کبھی کسی کے بچے کو اٹھاتی بوسہ دیتی, کبھی کسی کے بچے کو اٹھاتی سینے سے لگاتی, پیار کرتی, محبت کرتی, کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے عرض کیا کہ میرے صحابہ, یہ ماں کیا خیال ہے اپنی بیٹے کو آگ کے اندر ڈالنے کو گوارا کرے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ کبھی نہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں تقسیم کی اور ایک حصہ دنیا میں بھیجا, اور اس ایک حصے کے اندر تم ماں کی یہ ممتا دیکھ رہے ہو, بہن بھائی کی محبت دیکھتے ہو, انسانوں کی حیوانوں کی محبت دیکھتے ہو. چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے منہ کے اندر ایک میلوں غذا لے کے آتے ہیں, خود نہیں کھاتے, اپنے بچے کو آگے کھلا دیتے. یہ سب کرشمہ ہے اللہ کی, اور ایک رحمت کا جو اللہ نے دنیا کے اندر رحمت کا ایک حصہ بھیجا اسی کا. اور 99% رحمت اللہ کی اپنے پاس ہے, تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا کیسے گوارا کرے گا؟ وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. پھر اللہ کی شان مغفرت جوش میں آتی. ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے اور زندگی کا سامان بھی اس کا سواری پر ہے. راحت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹتا ہے, اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کی سواری اس سے گم ہو چلتی ہے. جب اٹھتا ہے تو سواری ندارت بسیار تلاش کے بعد مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. زندگی کے سانس گننے لگتا ہے, گھڑیاں گننے لگتا ہے کہ اب موت آتی ہے. اتنے میں فوراً اس کے سامنے اس کی وہ سواری جس پر اس کی زندگی کا سامان موجود آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جتنی اس مسافر کو خوشی ہوگی اللہ کو اپنے گناہگار بندے سے جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اللہم انک عفو تحب العفو.
اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ کا مزاج یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون اللہ کی جسے کہیں کہ مزاج جانتا ہے؟ اللہ کا مزاج یہی ہے کہ بندہ مجھ سے معافیاں مانگتا رہے۔ پھر صرف اللہ معاف نہیں کرتا بلکہ فرمایا اللہم انک عفو کریم، کریم وہ ہوتا ہے کہ جو نااہل سے نااہل شخص سے بھی درگزر والا معاملہ کر دے، کہ مانا کہ اس نے بہت گناہ کیے لیکن ندامت کے ساتھ جب میرے در پہ آیا تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو توبہ اگر حقیقت کے ساتھ ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کی شان رحمت جوش میں آتی ہے۔ البتہ توبہ کے معاملے میں دو باتیں ملحوظ خاطر رہے، ایک تو توبہ اخلاص کے ساتھ ہو، ایک تو گناہ اس لیے چھوڑا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ شراب پیو گے تو گردہ خراب ہو جائے گا، گناہ سے تو بچا لیکن توبہ کی برکات نصیب نہیں ہوں گی، یا گناہ سے اس لیے بچا کہ لوگ یہ کہیں گے، گناہ سے تو بچا لیکن توبہ کی برکات نصیب نہیں ہوں گی۔ توبہ کی برکات اسی نصیب ہوں گی جو اللہ کے خوف سے، آخرت کی پکڑ سے، نعمتوں کے چھن جانے سے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اس بنا پر اخلاص کے ساتھ توبہ کرے گا، اسے اس کی برکات نصیب ہو۔ اور دوسری اس بات کا لحاظ ہو وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ توبہ میں تاخیر نہ کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلوا الصلاة قبل الفوت واجلوا التوبة قبل الموت، نماز فوت ہونے سے پہلے پڑھ لو اور توبہ مرنے سے پہلے کر لو۔ ایک وقت آتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جایا کرتا ہے، اس لیے اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ توبہ میں تاخیر نہ ہو، اور دوسرا اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ توبہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ ناراض ہو رہا۔ اگر ان چیزوں کی بھی رعایت کی تو پھر توبہ کی برکات اللہ نصیب فرمائے گا۔ اب جب بندہ توبہ کرے تو اس ترتیب سے توبہ کرے کہ سب سے پہلے تو کفر اور شرک سے توبہ کرے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات آدمی توبہ میں تاخیر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں توبہ کر لوں گا۔ اور آپ جانتے میرے دوستو، اگر درخت آج لگایا جائے تو اسے اکھاڑنا آسان ہے، لیکن اگر درخت کی جڑیں گہری ہو جائیں تو پھر اسے اکھاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح آج جلدی توبہ کر لی تو توبہ آسان ہوگی، کل پھر گناہ سے توبہ کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تو توبہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس ترتیب سے کی جائے کہ سب سے پہلے کفر اور شرک سے توبہ کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہمارا رواجی ایمان اور رواجی اسلام ہے اس سے توبہ کی جائے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان کے گھر میں خاتون پیدا ہو گئی، پتہ نہیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اسلام مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس رواجی اور اسلام سے توبہ کر لے کہ عقلی طور پہ، شعوری طور پہ اسلام لے کے آئے۔ اور تیسرے نمبر پہ کبائر سے توبہ کرے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، اور چوتھے نمبر پہ صغائر سے توبہ کرے۔ بسا اوقات کبائر سے تو توبہ ہوتی ہے، صغائر سے توبہ نہیں ہوتی، اور میرے دوستو دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، اگرچہ کچھ تاخیر ہو جائے لیکن کبیرہ اور صغیرہ کا نتائج ایک ہی ہیں۔ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں،
جیسے اس کا بجھانا ضروری ہے کہ وہ نقصان کرے گا، ایسے ہی اگر آگ کا انگارہ ہو تو اس کو بھی بجھانا ضروری ہے کہ انجام کار نتیجہ اس کا بھی وہی ہوگا جو پہلی آگ کا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جب صغائر پر اصرار ہوتا ہے تو وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا۔ تو جس طریقے سے کبائر سے توبہ ضروری ہے، ایسی صغائر سے توبہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دونوں کا نتیجہ انجام کار وہی ہو۔ اور پھر یہ دیکھے کہ جس طریقے سے ظاہری گناہوں سے توبہ ضروری ہے، اسی طرح باطنی گناہوں سے بھی توبہ ضروری ہے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے۔ ظاہری گناہوں سے بھی توبہ ہو، باطنی گناہوں سے بھی توبہ ہو۔ جب اس شان سے توبہ ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ آخرت میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ اس کو اس کے گناہ گنائے گا، لیکن کچھ بڑے گناہ نہیں گنائے گا، تو وہ گھبرا جائے گا کہ میری ہلاکت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ بندہ دنیا کے اندر توبہ کرتا رہتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے جا، میں نے تیری سارے گناہوں کے بدلے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو حدیث میں آتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ وہ شخص یوں بھی کہے گا کہ اللہ اس سے بڑے بڑے بھی میرے گناہ ہیں۔ جب توبہ اپنی حقیقت سے ہوتی ہے تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے، نیکیوں سے بدل دیتے۔ لیکن میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ اپنی حقیقت کے ساتھ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک وسوسہ تو یہ ڈالتا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب اللہ بہت رزق دینے والا بھی تو ہے۔ تو جس طریقے سے معافی کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ معافی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ کمانے کی پھر ضرورت نہیں، گھر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں۔ یقیناً اللہ بہت رزق دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا پڑتا ہے، تب اللہ کی صفت رزاقیت وجود میں آتی ہے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے توبہ تائب ہونا پڑتا ہے، ندامت اختیار کرنی پڑتی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے، بس اوقات آدمی کو نا امیدی کے اندر بہت گناہ کیے تو نے کیسے معاف ہوگا، کیسے معاف ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمہ، اے نبی تو کہہ دے میرے بندوں سے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہو تو میرے بندے، مانا کہ تم سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، لیکن ہو تو میری ہی بندے، اس لیے میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوسی کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر بس اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یار توبہ کریں گے کل پھر گناہ ہو جائے گا، اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل پھر گناہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو پھر تو یہ ایسا ہی ہے کہ کل پھر بیمار ہوں گے، آج بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ یا شام کو پھر بھوک لگے گی، صبح کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نہ نہ، اب توبہ کر لیجئے، اب توبہ کر لیجئے، پھر اگر ہو جائے گا پھر توبہ کر لینا، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لینا، یہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد المؤمن المتفنن التواب
اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو بار بار گناہوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔